نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا
ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ذکر چل رہا تھا عظیم صحابی رسول اور محسن اسلام خلیفہ ثانی امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم شخصیت کو کن فضائل اور کن عظمتوں سے مالا مال کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور ان کے حالات زندگی پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دیگر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بہت ساری چیزوں میں امتیاز رکھتے تھے، اور اس بات کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ مکہ میں بڑے لوگ بستے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے دعائیں کرتے تھے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان پر نظر انتخاب ٹھہری کہ اگر یہ مسلمان ہو جائے نا تو اسلام کو بڑی عزت مل جائے گی، اور ہوا بھی پھر ایسا ہی کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم المرتبت فقیہ صحابی کا بیان ہے کہ جس دن سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے اس دن سے ہی اللہ نے اسلام کو عزتیں عطا کرنا شروع کر دی، اور ان کو جو عزت ملی بڑا طویل تذکرہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ سماعت کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں جنت میں ہوں۔ متعدد طرق سے یہ حدیث مروی ہے۔ ایک تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ خواب دکھایا، اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ معراج کے خوبصورت سفر میں جب آپ نے جنت کا وزٹ کیا تو اس موقع پر یہ واقعہ پیش آیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں کیا دیکھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں جنت میں ہوں، اور وہاں میں نے ابو طلحہ کی بیوی رمیسہ کو بھی دیکھا، وفات پا چکی جنت میں، اور میں نے وہاں پر قدموں کی آہٹ سنی کہ جیسے کوئی بندہ چل رہا ہے۔ میں نے کہا جبریل سے، من ھذا، جبریل یہ کون ہے؟ یہاں تو تو اور میں ہیں، ہم دونوں ہیں، لیکن یہ کسی اور کے بھی چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے جواب میں کہا، یہ آپ کا غلام بلال ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر آپ نے فرمایا، میں نے کیا دیکھا؟ رأیت قصرا، میں نے ایک محل دیکھا، اور اس محل کی خوبصورتی کے کیا کہنے،
اور وہاں پر دیکھا کہ ایک انتہائی خوبصورت حور جو ہے وہ وہاں پر وضو کر رہی ہے. تو میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو بتایا گیا یہ آپ کے جانثار عمر کا محل ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب واپس تشریف لائے نا تو کہا عمر میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں تیرے محل کے اندر چلا جاؤں اور جا کے اندر کی خوبصورتی بھی دیکھوں، لیکن وہاں مجھے تیری غیرت یاد آ گئی کہ عمر تو بڑا غیرت مند ہے. تو اللہ کے نبی سے جب یہ بات بیان کی نا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے رو پڑے اور کہنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ اغار علیک، اے اللہ کے رسول جی آپ پر تو میرے ماں باپ قربان ہو، کیا میں نے آپ پر غیرت کھانی تھی؟ آپ جاتے میرے محل میں، آپ وزٹ کرتے، جی آیا ہوں 100 بسم اللہ، میرے نصیب کے کیا کہنے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس عظیم المرتبت صحابی کو یوں جنت کے اندر عظیم الشان محل عطا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری بشارتیں، بعض اوقات آپ نے نام لے کر بشارتیں دیں. ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں ہے اور عمر بھی جنت میں ہے. ایک مرتبہ لمبے واقعات ہیں، بہرحال ایک آنے والا آیا، آپ نے کہا جو آیا ہے نا دروازے پر اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اس کو جنت کی بشارت دے دو. دروازہ کھولنے والے نے کھولا تو دیکھا کہ آگے عمر ہیں. کہا تمہیں اللہ کے رسول اپنی نبوت والی زبان سے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں. بہرحال سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے جب سے اسلام قبول کیا ساتھ نبھایا، مدینہ منورہ میں بھی ساتھ رہے اور ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا، جنگوں میں، دعوت کے میدان میں، ٹھیک ہے نا، امن کے اندر، خوف کے اندر، ہر موقع پر آپ کے ساتھ، حتیٰ کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا. بہرحال سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے موقع کی نزاکت کو دیکھا اور بڑے خوبصورت انداز میں حالات کو سنبھالا. پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی بہترین ساتھی اور مشیر بنے اور ان کے مشورے کے ساتھ بہت سارے کام ہوئے. پھر جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے تشریف لے گئے، اب اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے مسلمانوں کی خلافت کے لیے اور ان کی امارت کے لیے اللہ نے انتخاب کیا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا. وہ بھی پھر ان کا دور حکومت، دور خلافت ایک بڑا خوبصورت دور ہے جس کے اندر جہاد بڑھتا چلا جا رہا ہے. مصر، شام اور تستر اور قادسیہ اور یرموک حتیٰ کہ آذربائیجان تک اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر طرف اسلام کو پھیلا دیا. روم اور ایران کی قوتیں اور طاقتیں شکست کھا گئی، حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس خوبصورت دور میں اسلام تقریباً 22 لاکھ مربع میل پر پھیل گیا. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اس قدر عزتیں عطا کی. لیکن سیدنا عمر ہمیشہ کہا کرتے تھے عزنا اللہ بالاسلام، ہم تو بکریاں چلانے والے تھے، میرے باپ نے مجھے بکریاں دے کے گھاٹیوں میں پہاڑیوں میں بھیج دیا، یہ تو اسلام ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اتنی عزتیں عطا کی کہ آج میں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں اور مسلمانوں کے امور چلا رہا ہوں. پھر امور کتنے خوبصورت انداز میں، قحط بھی پڑا ان کے دور میں، تعاون بھی پھیلا ان کے دور میں اور بہت سارے مسلمانوں کی شہادتیں ہوئیں. بڑے خوبصورت انداز میں اس کو دیکھا، بے بگان کا بڑا زبردست ایک سسٹم اور نظام بنایا. آخری ایام سیدنا حذیفہ اور دیگر صحابہ بیان کرتے ہیں شہادت سے 2-3 دن پہلے کی بات ہے، انہوں نے کہا دجلہ اور فرات اس سے سیراب ہونے والی جو زمینیں ہیں نا ان کے خراج کا ذرا اندازہ لگاؤ اور وہاں بسنے والوں پر زیادہ بوجھ نہ ڈالنا.
لیکن میں اس کے ذریعے مسلمانوں کی بیوگان بیوہ عورتوں کے لیے ایک ایسا نظام بنا دوں گا، میں رہوں یا نہ رہوں ان بیوگان کو کسی کی محتاجگی نہ ہوگی۔ یہ تھا وہ مسلمانوں کا ہمدرد اور غم گسار خلیفہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر بیت المال کا نظام بنایا، دنیا بھر سے غنیمت آ رہی ہے، جزیے آ رہے ہیں، اور اس میں زکوٰۃ جمع ہو رہی ہے، عشر جمع ہو رہا ہے، پورا ایک نظام بنا دیا، اس کا باقاعدہ ریکارڈ مرتب ہوتا ہے، رجسٹر ہیں، دفاتر ہیں، پورا ایک سسٹم اور نظام اپنی سلطنت کو دیا، سبحان اللہ۔ پھر مساجد کا نظام، مدارس کا نظام، ان کے اندر ائمہ اور خدام کا تقرر، اور اسی طرح اساتذہ کا تقرر، اور پوری جو سڑکیں بنی اور ان پر پولیس کا سسٹم اور حفاظتی دستے اور آرمی کا نظام، یہ سارے کا سارا نظام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دیا ہوا، اور آج تک دنیا اس کو فالو کر رہی ہے۔ آج بھی دنیا کے بعض یورپی ممالک کے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی ان مثالی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں اور فوائد اٹھا رہے ہیں۔ آج المیہ ہے کہ مسلمان سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تو لیتے ہیں، مسلم حکمران ان کا نام لیتے ہیں، لیکن ان کے دیے ہوئے حکمرانی کے زرعی اصول ان کو بالکل فراموش کیے بیٹھے ہیں، اور نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ اب آپ دیکھیے نا، اتنا جہاندیدہ مسلمانوں کا امیر، اب دشمنان اسلام کو یہ برداشت نہیں ہے۔ روم میں، ایران میں ہلچل مچی ہوئی ہے، یہ تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اس کے قدم کو روک نہیں سکتا، اور اس قدر عدل کا نظام ہے اس کے ہاں کہ اس نے عدل کیا اور اب اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، امن ہی امن ہے۔ ایک آنے والا آیا غیر ملکی کافر سفیر آ کے مدینے میں تلاش کر رہا ہے، مسلمانوں تمہارے امیر سے ملنا ہے۔ کون ہے امیر المؤمنین؟ عمر۔ لوگوں نے کہا یہی کہیں ہوں گے، مسجد میں دیکھا وہاں نہیں، باہر گیا تو دیکھا کہ پتھر کا تکیہ بنا کے نا اس پہ سر رکھ کے تو سو رہے ہیں، اور درخت کی چھاؤں تلے اور گہری نیند سو رہے ہیں۔ اس نے جب دیکھا وہاں جا کے کھڑا ہوا، اس نے کہا عمر تو نے عدل کیا اور آج سکون کی نیند سو رہا ہے، ہمارے حکمرانوں نے ظلم کیا اور حالت یہ ہے، بڑے بڑے کڑے پہرے ہیں، محلات ہیں، لیکن وہاں جب تیرا نام بول دیا جاتا ہے نا تو وہ لرزنا شروع کر دیتے ہیں اور کانپنا شروع کر دیتے ہیں۔ ظلم کا نتیجہ یہ ہے، اور عدل کا نتیجہ سبحان اللہ یہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ جو غیر مسلم مسلمان ہوئے نا غلام، ان کو مدینے میں رکھا جائے، اس کی مخالفت کرتے تھے۔ لیکن بعض صحابہ کرام نے اپنے پاس کوئی مجوسی اور نصرانی یہ غلام رکھے ہوئے تھے کہ ان سے ہم کام زیادہ کروا سکتے ہیں، لیکن سیدنا عمر کہتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اندر حسد اور کینے کی آگ ایسی ہے، انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا ہے لیکن کسی وقت بھی یہ شر پہنچا سکتے ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابن عباس اور سیدنا عباس، یہ لوگ اس بات کی حمایت کرتے تھے کہ ان لوگوں کو رکھا جائے، ان کے اصرار پر انہوں نے اجازت دے دی۔ اب جب آخری ایام تھے تو کچھ حالات اس قسم کے پیش آنا شروع ہو گئے، جس سے معلوم ہوتا ہے یہ خوفناک سازش تھی جو کی گئی۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آخری حج میں نے جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا نا، آخری حج زندگی کا، وہ میں نے ان کے ساتھ کیا۔ کہتے جبل عرفہ پہ ہیں تو ہم وہاں پر جمع ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں، حج کا موقع ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرفہ کے میدان میں جبل عرفہ پر یا جبل رحمت کہہ لیجیے اس پر کھڑے ہیں۔ پیچھے سے ایک شخص کی آواز آئی، اس نے کہا آج کے بعد یہ امیر المؤمنین اس پہاڑی پہ دوبارہ نہیں کھڑا ہوگا۔ جب پلٹ کے میں نے جب پیچھے دیکھا تو وہ بنو لہب کا ایک بدبخت آدمی تھا، تو ہم نے اس کو ڈانٹا، لوگوں نے کہا تیرا تالو نہ رہے، تیری زبان کٹ جائے، کالے منہ والے تو کیسی باتیں کر رہا ہے۔
بہرحال اس پر لوگوں نے تان کیا، ملامت کی. میدان عرفات ہے، احرام کی حالت میں لوگ ہیں، کسی نے اس کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ اس موقع پر کسی کو کچھ کہا نہیں جا سکتا، یہ موقع ایسا ہوتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم واپس آئے عرفات سے، مزدلفہ میں قیام کیا، وہاں سے پھر مینا آ گئے. اب جس وقت کنکریاں مار رہے ہیں نا، تو پیچھے سے کسی بدبخت نے ایک بڑی کنکری ماری جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں لگی اور سر پھٹ گیا، خون نکلنا شروع ہو گیا. پھر پیچھے سے آواز آئی، اب تو یقین ہو گیا ہے کہ آئندہ عمر یہاں نہیں آئے گا. کہتے ہیں پلٹ کے پھر پیچھے دیکھا تو وہی شخص تھا جو عرفات کے میدان میں اس سے پہلے بول چکا تھا. اس کو پھر وہاں پر لوگوں نے تان کیا، ملامت کی. اب یہاں سے خیر رخصت ہو کر واپس آ گئے. پھر اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی چونکہ ہمیشہ یہ دعا ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے، اللہ اتنی تیرے دین کی خدمت کی ہے، شہادت کو اس کی جگہوں سے تلاش کیا ہے. ہماری ماں سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کی بیٹی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ میرے ابا جان جب ہاتھ اٹھاتے نا اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تو ایک دعا لازمی کرتے، اور وہ کیا تھی؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اے اللہ میں تیری بارگاہ میں یہ التجا کرتا ہوں، مجھے جب موت دینی ہے تو اپنی راہ میں شہادت کی موت دینا. یہ وہی موت ہے جس کی خواہش ہمارے پیارے نبی نے بھی کی ہے. آپ ہمیشہ خواہش کرتے، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل یہ چاہتا ہے میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں. آپ علیہ السلام نے ایک سے زائد مرتبہ شہادت کی خواہش کی، اور اسی رنگ میں رنگا ہوا مسلمانوں کا امیر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک. اللہ اپنی راہ کے اندر جب دینا شہادت کی موت دینا. اور اللہ اگلی بات یہ ہے وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ. اللہ جب میری موت آئے تو تیرے رسول کے شہر مدینے میں آئے. آئے بھی شہادت کی موت اور آئے بھی کہاں؟ مدینے میں. امی جان سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے کہا ابا جان یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے آپ حکمران ہیں، مدینہ میں اتنا امن ہے اور یہاں آپ شہادت مانگ رہے ہیں. تو فرمانے لگے حفصہ تجھے نہیں پتا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر دکھاتا ہے. اب ہوا یہ کہ شہادت سے چند دن پہلے نا خود کو بھی خواب آیا ایک، اور صحابہ میں بیان کر دیا. کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ان نقرن احمر نقرنی نقرتن او نقرتین. میں نے دیکھا ہے ایک سرخ رنگ کا مرغا مجھے ٹھونگ یا 2 ٹھونگے مار رہا ہے. اللہ کی طرف سے الہام ہوتا تھا نا ان کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جن لوگوں کو الہام ہوتا ہے نا ان میں سر فہرست عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بھی ایسے ہی خواب آیا ان کے بارے میں. بہرحال خواب کے چند دن کے بعد عمر بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں فجر کی نماز کا وقت تھا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی عادت مبارکہ یہ تھی، نمازی تشریف فرما ہوتے، بیٹھے ہوتے، آپ جب داخل ہوتے نا تو داخل ہوتے کہنا شروع کر دیتے صفو صفوفکم استووا، اپنی صفوں کو برابر کرو، صفیں درست کرو. بس ان کی آواز گونجنا شروع ہوتی اور نمازی صفیں بنانا شروع کرتے. وہ یہ کہتے ہوئے مصلی امامت پہ تشریف لے آتے. جب مصلی امامت پہ آتے نا تو پھر نماز پڑھاتے فجر کی. تو فرماتے ہیں فجر کی نماز میں سورہ یوسف یا سورۃ النحل پڑھا کرتے تھے، لمبی سورت، تاکہ زیادہ سے زیادہ نمازی شریک ہو جائیں. ان کے واقعہ میں یہ بات بھی ہے سورہ یوسف اس انہماک سے پڑھتے. ایک مرتبہ سورہ یوسف فجر میں پڑھی نا
تو جب یہاں پہنچے نا یعقوب علیہ السلام کی دلدوز داستان، بنیامین بھی بچھڑ گیا، یوسف تو پہلے ہی بچھڑا ہوا تھا، تو اب وہ کہا کرتے تھے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم کی اور اپنے دل کے حال کی بات اور شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت پڑھی تو زارو قطار رو پڑے اور بار بار دہرایا اس آیت کو، اور آہوں اور سسکیوں کے ساتھ اس آیت کو انہوں نے تلاوت کیا، بار بار پڑھتے رہے سیدنا یعقوب علیہ السلام کے اس بیان کو کہ اللہ میں اپنا غم، میں اپنا دکھ، میں اپنا کرم صرف تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اس انہماک سے وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرتے، تو کہتے ہیں مصلی امامت پہ آئے نا تو ابھی انہوں نے کہا تھا اللہ اکبر، امام منبر رسول کا امام ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، فجر کا وقت ہے، مصلی امامت پہ ہیں، ذی الحج کا مہینہ ہے حرمت والا، کہ ایک بدبخت نے آگے بڑھ کر ان کے پیٹ میں خنجر کا وار کر دیا۔ آیا ہوا تھا یہ فارس سے، ایران سے، نام اس بدبخت ملعون کا ابو لؤلؤ فیروز، غلام یہ ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا۔ چند دن واقعہ پیش آیا پہلے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی فیور کر دی، اس کو وہ فیصلہ پسند نہ آیا، کہنے لگا چکیاں بناتا ہوں، اب ایسی چکی بناؤں گا کہ اس کے اندر پسنے والی چیز پوری دنیا یاد رکھے گی۔ یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ میں نے انتقام لینا ہے، جس مہم کے لیے میں یہاں آیا ہوں اس کو سر کرنا ہے۔ اس بدبخت نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں وار کیا، گہرا زخم لگا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے ہی نکلا مجھے کسی کتے نے کاٹ لیا ہے۔ اتنا گہرا زخم، زہر آلود خنجر کا بار انہوں نے کیا کیا، پیچھے ہی قریب میں کھڑے تھے سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے قرآن پاک کا عبور رکھنے والے اور مہاجر صحابی، ان کا ہاتھ پکڑا اور مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ انہوں نے مختصراً تلاوت کی اور مختصر نماز پڑھا دی۔ ادھر منظر یہ ہے کہ وہ بدبخت جب یہاں سے نکلا نا تو اس نے اپنے خنجر سے مزید 13 افراد کو زخمی کر دیا، اور ایک نمازی ان کے پاس بڑا کمبل تھا، انہوں نے کہا اچھا یہ قابو نہیں آتا، انہوں نے کمبل اس کے اوپر پھینک دیا۔ جب کمبل اس کے اوپر پھینکا اس کے لیے بھاگنا نکلنا ممکن نہ رہا، اس لعین نے اپنے آپ کو ذبح کر لیا۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے، سب سے پہلا خودکش حملہ کس نے کیا ہے؟ کافروں نے، ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے قاتل نے، جو کہاں سے آیا؟ مجوسی تھا، ایرانی تھا، آتش پرست۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ مسلمانوں کا کام نہیں، اس کی شروعات کرنے والے یہ کافر ہیں، اور ہمیشہ ہر دور کے اندر ایسی ہی خواستیں کرتے ہیں۔ بہرحال میرے عزیزوں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی حالت میں گھر منتقل کیا گیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس یا سیدنا عباس سے کہنے لگے دیکھو ذرا مجھے قتل کرنے والا کون ہے؟ انہوں نے گھوم پھر کے دیکھا تو انہوں نے کہا وہی لوہار۔ کہا کون سا؟ مغیرہ بن شعبہ کا غلام، ان کا جو غلام ہے نا، وہ کہنے لگے میں نے تو اس کے بارے میں خیر خواہی کی تھی۔ بہرحال چلو، دوسرا یہ ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے کسی مسلمان کے ہاتھوں سے مجھے زخمی نہ کیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ گھر منتقل ہوئے، اب جو چیز بھی کھلائی جاتی ہے، جو چیز پلائی جاتی ہے، کھانے کے قابل تو پلائی جاتی ہے، وہ باہر نکل آیا، دودھ پلایا گیا، نبیذ پلایا گیا، شہد، جو بھی وہ باہر نکل جاتا۔ مختلف صحابہ کرام عیادت کے لیے آتے، مہاجرین آتے، انصار آتے، ان کو نصیحتیں کرتے، ان کی تعریف و توصیف کرتے۔ ایک قافلہ آیا عیادت کے لیے، انہوں نے کہا یہ میں نصیحت کیجئے، تو پتہ کیا نصیحت فرمائی؟ فرمانے لگے اوصیکم بکتاب اللہ، میں تم سب کو وصیت کرتا ہوں اللہ کی کتاب قرآن پاک سے جڑے رہنا۔ سنو، اگر تم لوگ اس اللہ کی کتاب قرآن پاک سے جڑے رہے تو جو میرے نبی نے کہا تھا وہی میں کہتا ہوں، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔
یہ وصیتوں میں آخری وصیت ہے، خوبصورت وصیت کی امت کو. اور اس کے بعد چند دن کا سلسلہ چلتا. ایک مرتبہ ایک نوجوان عیادت کے لیے آیا، اس نے آ کر حاضری دی، حال احوال پوچھا، کچھ دیر بیٹھا. اب جب اٹھ کے جانے لگا نا، دروازے تک پہنچا تو اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے. کہا اس نوجوان کو اشارے سے فرمایا اس کو بلاؤ. بلایا گیا تو اس کو کہا ارفع ازارک، اے نوجوان اپنی ازار کو ٹخنوں سے اوپر رکھا کر، اس کے بڑے فائدے ہیں. کپڑا گندا نہیں ہوگا، اللہ کے تقوی نصیب ہوگا اور نبی پاک کی سنت پر عمل ہو جائے گا. واہ سلام ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بیماری اور تکلیف اور زخمی حالت میں بھی، کہ جس وقت بندے کو اپنی زندگی کا پڑا ہوتا ہے یہ کر لو وہ کر لو، ایسے حالات میں بھی ایسی عظیم الشان سنتوں کو رواج دیا. اور کیسا حکمران ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. لخت جگر عبداللہ بن عمر کو بلایا رضی اللہ تعالی عنہ. عبداللہ دیکھنا میرے ذمے کتنا قرض ہے، میرے ذمے کتنا قرض ہے. 80,000 کے لگ بھگ کچھ قرض نکلا. تو کہا یہ جو قرض ہے نا، سب سے پہلے میرے امور دیکھنا، اپنے معاملات دیکھنا، میری قوم سے اپیل کرنا، یوں کر کرا کہ اگر پورا ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں تو مسلمانوں سے کہنا اور سارے مل کر میرا قرض ادا کر دیں. یہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. ایک روز بھیجا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کہ جاؤ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور ان کو جا کے کہو عمر یقرأ علیک السلام، عمر آپ کو سلام کہتے ہیں اور اس بات کی اجازت چاہتے ہیں وہ جو آپ کے حجرہ مبارک کے اندر ایک جگہ خالی ہے قبر کی، وہاں پر اجازت چاہیے کہ اگر عمر مسلمانوں کا امیر فوت ہو جائے تو اس کو اس کے نبی اور نبی کے یار غار کے ساتھ وہیں دفن کر دیا جائے. کیونکہ دنیا میں عمر ساتھ ساتھ رہا. ہمیشہ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے انا و ابو بکر و عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر. نبی نے کہا تھا قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر پر ایک طرف میرے ابو بکر ہوگا اور دوسری طرف میرے ساتھ عمر ہوگا. لیکن امی جان حجرہ چونکہ آپ کا ہے، میں ٹھیک ہے مسلمانوں کا امیر ہوں، میری خلافت پوری دنیا پہ چلتی ہے، لیکن آپ سے اجازت چاہتا ہوں. دیکھو میرے عزیزوں، کاش ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور ان ضروری اصولوں کو مد نظر رکھیں. کسی مسلمان کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کی اجازت نہیں. امی جان یہ امیر المومنین اجازت چاہتا ہے. لخت جگر حاضر ہوئے عبداللہ بن عمر اور کہا امی جان میرے ابو آپ کو سلام کہتے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں، میں وفات اگر پا جاؤں اور اسی تقریب میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاؤں تو یہ جگہ مجھے عطا کر دیجئے. امی جان نے سلام کا جواب دیا اور کہا اچھا اپنے ابو کو میرا پیغام دو، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی. ایک طرف میرے شوہر نامدار ہیں، دوسری طرف میرے ابا ہیں، چلو میں بھی یہیں پر دفن ہو جاؤں گی، لیکن اگر مسلمانوں کا امیر یہ چاہتا ہے تو میں دل کی خوشی سے اجازت دیتی ہوں عمر کو اس حجرے میں دفن کر دینا. پیغام ملا تو خوش ہوئے، لیکن کہا عبداللہ بن عمر جس وقت جنازہ پڑھ کے میری میت تدفین کے لیے لے کے جاؤ نا تو رک جانا، پھر یاد دلانا امی جان میرے ابو جان نے آپ تک پیغام پہنچایا، میں ہی پیغام لے کے آیا تھا. میرے ابا کی وصیت یہ تھی دفنانے سے پہلے پھر کہنا ابو نے آپ سے اجازت چاہی تھی اور یہاں پر تدفین کی اگر اجازت ہو تو ہم دفن کرتے ہیں. فرمایا اگر اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفن کر دینا، اگر نہ ملے تو پھر بقیع میں دفن کر دینا. ہوا ایسا ہی. پھر جس وقت ان کی شہادت کے بعد، ان کی وفات کے بعد ان کی میت کو وہاں لے جایا گیا، اس پر عمل کیا گیا. امی جان نے خوشی سے اجازت دے دی اور آج سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر کے ساتھ اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حجرے میں مدفون ہیں. ایک مرتبہ مسلمانوں کے دور میں کھدائیوں کے دوران ایسا مرحلہ بھی پیش آیا کہ ایک قدم ننگا ہو گیا. ان تینوں قبروں میں نا کوئی پہلے اتنا، اب بھی کوئی اتنا نہیں ہے، لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں فلاں کی قبر ہے فلاں کی. اب دیکھو نا اللہ کے نبی کا زمانہ، صحابہ کرام ابھی زندہ ہیں.
ایک پاؤں ننگا ہو گیا کھدائیوں کے دوران، لوگوں میں بات پھیل گئی کہ اللہ کے نبی کا قدم مبارک. صحابہ باز جو زندہ تھے انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا نہیں یہ ان کا قدم نہیں اللہ کے نبی کا، یہ تو عمر کا قدم ہے. عمر رضی اللہ عنہ کا قد بھی بڑا لمبا تھا، کہا یہ ان کا قدم ہے. بہرحال ان کو اس طرح سے پھر اس کو جو ہے نا کور کر دیا گیا، مٹی وغیرہ ڈال دی گئی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پاک مٹی میں اپنے نبی کے پڑوس میں اس عظیم المرتبت صحابی رسول کو دفن ہونے کی سعادت عطا کی. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بعد پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ان کے بارے میں تذکرے، پھر ان کو یاد رکھنا اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا، یہ ایک الگ معاملہ ہے. بہرحال سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زندگی کے اندر تمام مسلمانوں کے لیے، بالخصوص حکمرانوں کے لیے اور قوموں کی قیادت کرنے والوں کے لیے، سپہ سالاروں کے لیے، حتیٰ کہ عوام کے لیے، سب کے لیے بڑا سبق موجود ہے کہ ایسی خوبصورت زندگی اس عظیم المرتبت صحابی نے گزاری ہے. یقین جانیے جس وقت مطالعہ کرتے ہیں ان کی سیرت کا تو دل کرتا ہے ایک ایک بات کو بیان کیا جائے. ابھی بھی بہت سارا مواد میرے ذہن میں ہے، لیکن ظاہر ہے وقت اجازت نہیں دیتا کہ مزید کچھ بیان کیا جائے. اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ باقاعدہ ان کی سیرت پر کئی خطبات پڑھانے کی ضرورت ہے، اور ہر ایک کے اندر بڑا بڑا سبق موجود ہے. ایسے خوبصورت اور مثالی کارنامے ہیں ان کے، اور ایسے ایمان افروز واقعات ہیں کہ بندہ ایک مرتبہ پڑھنا شروع کر دینا دل کرتا ہے کہ بندہ پڑھتا ہی چلا جائے. اس لیے میرے عزیزوں میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، یہ مواقع تو گاہے گاہے ملتے ہیں، کتابیں موجود ہیں، نیٹ کی سہولت موجود ہے، خلفائے راشدین کی سیرتوں کا مطالعہ کیا کریں. مرد حضرات کے لیے یہ ایک بڑا بہترین ایک ذخیرہ ہے. خواتین ازواج مطہرات کی سیرتوں کا مطالعہ کریں، صحابیات کی سیرتوں کا مطالعہ کریں، ان کے لیے اس میں بڑا سبق موجود ہے. انشاءاللہ ان چیزوں کو جب ہم اپنے مطالعہ میں لائیں گے تو بہت ساری باتیں ہمیں پڑھنے کو ملیں گی اور ان کی سیرتوں پر ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حق بات کو سمجھنے، قبول کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں، چند ایک باتیں توجہ سے سماعت کیجئے. یہ جو مہینہ گزر رہا ہے یہ محرم کا مہینہ ہے. حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک یہ مہینہ بھی ہے. حرمت والے 4 مہینے ہیں ذیقعد، ذیالحج، محرم اور رجب. یہ محرم اس کی ویسے بھی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، اور یہ بالکل ابتدا سے ہی ہے. یہ نہ سمجھا جائے کہ محرم کی اہمیت اور فضیلت شاید سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت اور واقعہ کربلا کی مناسبت سے ہے، ایسا کچھ نہیں. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں اس دن سے جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے نا، یہ 4 مہینے حرمت والے اس وقت سے مقرر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مہینہ ہے نا محرم کا، یہ شہر اللہ ہے، یعنی اللہ کا مہینہ ہے. یہ تو اس کی اہمیت ہو گئی. اب اگلی بات ہے کہ اس مہینے میں ہم نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا غور سے سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اس مہینے میں سب سے زیادہ کیا کرو، فرمایا افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے فرض روزوں کے بعد پورے سال میں جس مہینے کے روزے سب سے افضل ہیں
وہ شہر اللہ المحرم، وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ تو محرم میں کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ روزے رکھنے ہیں۔ لیکن ہم تو الٹ چلتے ہیں نا، کیونکہ مخالفت رسول ہمارے رگ و پے میں بس چکی ہے، خون میں رچ گئی ہے۔ اللہ کے رسول فرمائیں محرم کے مہینے کے روزے سب سے افضل ہیں، کہ نہیں یہاں پر تو نظریں چلیں گی، نیازیں چلیں گی، دیگیں چلیں گی، پورے سال میں اتنی نظر نیاز نہیں ہوتی جتنی اکیلے محرم میں ہو جاتی ہے نا؟ ایسے ہی اللہ کے نبی کے روزے رکھو اور ہم الٹ چلیں۔ اللہ کہتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یہ جو حرمت والے 4 مہینے ہیں نا، ان میں تم نے بالخصوص خیال رکھنا ہے اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنے۔ اور یہاں پر آپ دیکھ لیجئے اللہ معاف فرمائے، کیا میڈیا کیا غیر میڈیا، صحابہ کرام پر تبرہ لان تان، اب تو اس قدر آزاد ہو چکے ہیں ایسے لوگ کہ برملا سیدنا ابو بکر عمر عثمان اور دیگر صحابہ کو گالیاں دے دیتے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ نوحے ہیں، ماتم ہیں، مرثیے ہیں، نہ جانے کیا کچھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے جو رخسار پیٹتا ہے، سینہ کو بھی کرتا ہے، اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے اور زمانہ جاہلیت جیسی بولیاں بولتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ اور اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ ہم لوگ جو ہے ایسی چیزوں کو بڑے شوق سے سنتے ہیں، بڑے شوق سے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، جب تم ایسی مجلسوں کو دیکھو وہاں نہ بیٹھو، نہ ان کے ساتھ کسی قسم کی مماثلت کرو، نہ ان کو دیکھو۔ اللہ نے بلکہ کہا اگر تم نے ایسا کیا پھر تم بھی انہی میں سے ہوگے۔ ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا، پھر ہم لوگ بھی کتنے ذوق شوق سے ان چیزوں کو دیکھتے اور سنتے ہیں۔ نہیں، ان چیزوں سے بالکل کنارہ کشی کیجئے اور سنت کے مطابق زندگی گزاریے۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس مہینے میں روزے رکھے جائیں، پھر خاص طور پر یوم عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، جو رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے فرض تھا، پھر جب آپ مدینے آ گئے نا تو آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ چلا کہ اس دن کا روزہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا نا لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اس بات کو سمجھ لیجئے، امام ابن تیمیہ، حافظ ابن حجر اور دیگر بڑے پائے کے سلف ائمہ، ان کا یہ باقاعدہ موقف ہے کہ 9 کا بھی روزہ رکھنا ہے اور 10 کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ 10 کا چھوڑ دو اور 9 کا رکھ لو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہودیوں کی مخالفت کرو، اور فرماتے ہیں صوموا التاسع والعاشر، 9 اور 10 ذی الحج کا روزہ رکھو، 9 اور 10 محرم کا۔ اگر کوئی شخص 9 محرم کا روزہ نہ رکھ پائے، 10 کا رکھ لے، تو اس کو چاہیے ساتھ پھر 11 کا رکھ لے، یعنی 2 روزے رکھنے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، یہ روزہ رکھنا عاشورہ کا اور یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے 2 روزے رکھنے، 9 10 یا 10 11، اس کا فائدہ یہ ہوگا مجھے اللہ پر پورا یقین ہے اللہ یہ روزہ رکھنے والے ان کا گزشتہ سالوں کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ تو یہ میرے عزیزوں کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ 9 اور 10 محرم بدھ جمعرات کو آ رہی ہے، روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ محرم میں جتنے زیادہ سے زیادہ روزے رکھے جائیں وہ رکھیں اور غیر شرعی کاموں سے پوری طرح اجتناب کریں۔ دوسری گزارش یہ ہے، آج 13 اگست ہے، کل 14 اگست ہے۔ 14 اگست کو اللہ نے ہمیں یہ ملک عطا کیا، یہ وطن عزیز۔ اصل میں ہر موضوع بڑی طوالت کا طلبگار ہوتا ہے، بہرحال یہ وطن عزیز اللہ نے عطا کیا، یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اپنے وطن کے ساتھ محبت قرآن و سنت کے بہت سارے دلائل سے ثابت ہے، اور ائمہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل بیان کر کے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اللہ کے نبی کو بھی اپنے وطن سے بڑی محبت تھی، بڑی محبت تھی، وطن کی مٹی سے بھی محبت تھی۔ حتیٰ کہ آپ کسی کو دم کرتے نا تو ایک دعا پڑھتے، بسم اللہ تربت ارضنا،
بریقۃ بعضنا یشفی سقیمنا باذن ربنا، اللہ یہ میں اپنی سرزمین کی مٹی لے کر اس پر تھوک لگا کر یہ میں اس مریض کو لگا رہا ہوں، اللہ شفا اس کو تو نے عطا کرنی ہے۔ تو ایمان لکھا وہ جو مٹی ہوتی ہے نا، چونکہ مٹی سے ہی انسان بنا ہے اور وطن کی جو مٹی ہے اس کے اندر اثر ہوتا ہے، اللہ نے یہ مماثلتیں رکھی ہوتی ہیں، تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کو تو اپنے وطن کی مٹی سے بھی بڑی محبت تھی، ٹھیک ہے نا۔ تمہارا حال اور بھی بہت سارے دلائل ہیں، تو اللہ نے ہمیں وطن عطا کیا ہے، اس وطن کے ساتھ مخلص رہنا، آزادی جیسی نعمت کی قدر کرنا، اور بالخصوص آج کے حالات میں کہ جب ہمارے پڑوس میں کفر مغلوب ہو چکا ہے، اور کل اللہ سبحانہ و تعالی نے محمود غزنوی کے علاقے غزنی کو بھی فتح کر دیا ہے، اور بت پرستوں کی صفوں میں صفے ماتم بچھی ہوئی ہے۔ انڈیا بھارت کیا کر رہا ہے؟ پہلے بڑا کر رہا تھا کہ ہم بمباری کریں گے، یہ کریں گے، اور وہاں کی حکومت بھی اس سے مدد مانگ رہی تھی۔ اب کیا ہے، رات کے وقت اندھیرے میں اسپیشل فلائٹیں چلا کر اپنے شہریوں کو اور وہاں کے عملے کو وہاں سے نکال رہا ہے۔ سارے اللہ کے دشمن دم دما کے بھاگ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے سورج اسلام کا طلوع ہو رہا ہے۔ اور دیکھ لو وہاں کے جو ذمہ داروں کے بیانات آ رہے ہیں، پاکستان کا کیا بنے گا؟ پاکستانی صحابی سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں افغانستان اللہ کے فضل و کرم سے ایسا ملک ہے کہ کسی مسلمان ملک کے لیے خطرہ نہیں بنے گا۔ پہلے بھی ہم آئے تو پاکستان محفوظ تھا نا، اب بھی محفوظ رہے گا۔ تو ایک طرف اللہ کا شکر یہ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف ہمارا پاکستان اللہ کے دشمنوں کے نشانے پر ہے۔ آپ نے سنے ہوں گے ذمہ داران کے بیانات، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی بتایا کہ امریکہ مطالبے کر رہا ہے کہ پاکستان کچھ کرے، تو ہمارے حکمرانوں نے کہا اب اس لڑائی میں ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے، تو تمہارا سورج ویسے غروب ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام کو شکست دے رہا ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں اس آزادی کی بھی نعمت کی قدر کرنی ہے، اپنے وطن کے لیے دعائیں کرنی ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ڈانس کرو، موسیقی اور جناب ناچنا اور شراب، یہ سب غیر شرعی کام ہے۔ کیا کرو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ فاتح بن کے داخل ہو رہے تھے، اور آپ کا سر مبارک سجدے میں تھا۔ اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہے، اللہ کی ثنا بیان ہو رہی ہے، دعائیں ہو رہی ہیں، تو یہ ہے کہ ہم شکر ادا کریں، اللہ تو نے یہ نعمت عطا کی ہے۔ تو یہ کام ہے کرنے والا میرے عزیزوں، باقی جتنے کام ہیں ان سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، ان چیزوں کو انشاءاللہ ہم مد نظر رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آخری گزارش یہ ہے، کچھ تو مریضوں کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ ہمارے عبدالغفور صاحب ہیں، ان کی اہلیہ اسپتال میں داخل ہے، اللہ ان کو شفا عطا کرے۔ اسی طرح ہمارے ایک بہت پیارے اور محترم بزرگ تھے خالد صاحب، پہلے یہیں رہتے تھے، پھر اجرا تشریف لے گئے، وہاں شفٹ ہو گئے، تو مجھے پرسوں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ وہ وفات پا چکے۔ ہمارے ساتھ وہ اللہ کی رضا کے لیے بہت محبت کرتے تھے، مجھے بروقت ان کے جنازے کا نہیں پتہ چل سکا۔ اسی طرح ہمارے اس علاقے کے بہت پیارے اور محترم بزرگ تھے بابا جی امانت صاحب، وہ وفات پا گئے، ان کا جنازہ الحمدللہ ہم نے پڑھا۔ دیگر بعض فوت شدگان ہیں۔ تو میرے عزیزوں، یہ اللہ والے لوگ، تو انشاءاللہ ہم ان لوگوں کے جنازے اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ کوئی ہماری نجات کا بھی اللہ ذریعہ بنا دے۔ تو ابھی نماز جمعہ کے فوری بعد انشاءاللہ ہم ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھیں گے۔ آخری گزارش یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے ادارے میں ایک اور بچے کا آج اللہ کی توفیق سے قرآن پاک مکمل ہوا۔ سیف اللہ عرفان بچہ ہے، یہ بچہ ماشاءاللہ گرین ٹاؤن سے آتا ہے اور محترم قاری زاہد صاحب کی کلاس میں ہے، حلقہ عبداللہ بن مسعود۔ تو انشاءاللہ نماز جنازہ کے فوری بعد یہ بچہ اپنا آخری سبق سنائے گا۔ اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ آپ دین کے کاموں میں ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کر اپنا وقت بھی دیتے ہیں، اپنا تعاون بھی پیش کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کا صلہ آپ کو ہمارے رب نے ہی دینا ہے۔ کوئی پتہ نہیں زندگی کتنی ہے۔ یہ دیکھو خالد صاحب، ان کا جب مجھے پتہ چلا حیرانگی ہوئی، جب جمعہ پڑھنا یہاں پہ ماشاءاللہ بڑی محبت سے ملنا اور چہرے پہ مسکراہٹ رکھنی، تو بعض ایسی شخصیات ہوتی ہیں، کوئی پتہ نہیں اگلے جمعے کس کی ملاقات ہو۔